أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها الزوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ رعد مکی صورت ہے، بعد نے مدنی کہا ہے کیونکہ اس میں رات کا بیان ہے. رات بادلوں کے گڑگڑانے کو کہتے ہیں، گڑگڑانا، بادلوں کا بولنا. تو اس لیے اس کو سورہ رات کہتے ہیں. اس صورت میں اور پچھلی صورت میں بھی آخر میں آ کر پھر قرآن کا بیان تھا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا ہے. اور قرآن مجید کی حقانیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر علوی اور سفلی دلائل قائم کیا. علوی اور سفلی دلائل، علوی یعنی آسمانی اور سفلی زمینی دلائل پیش کیے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی مدبر اور کوئی بہت ہی بڑی قدرت والی ذات ہے. اس کے بعد کفار کے 3 شبہات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق تھے ان کو بیان کیا، اس کا جواب دیا. فرماتے الف لام میم را، اللہ اس کی مراد جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. الکتاب یعنی بڑی کتاب کی، عظیم الشان کتاب کی. الکتاب یعنی جو کتاب اس وقت کتاب کہلانے کے مستحق عظیم الشان قرآن، اس کی آیات. والذی انزل الیک من ربک، اور جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. الحق، وہ سب حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے اس کے حق ہونے میں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اتنا حق سچ، اتنی واضح ہے وہ کتاب کی حقانیت، ذرا غور کرے تو حق سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ دلائل شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے علوی دلائل، بلندی آسمانوں کے دلائل پہ. اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے. الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد،
بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو آسمانوں کا کوئی ستون نہیں ہے، اتنی عظیم الشان چھت کھڑی کر دی لیکن اس کا کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے صرف قدرت الہی پر کھڑی ہے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے ترونہا جو تم دیکھتے ہو کوئی ستون نہیں ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ بلند و برتر ذات ہے، اس سے اندازہ کیجئے کتنی قدرت والی ذات ہے، کتنا عظیم الشان آسمان بنایا ہے اور اس میں کوئی ستون نہیں ہے، ویسے کھڑا ہے، تو اس کی قدرت کیسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک تفسیری بغیر عمد ترونہا کہ بغیر ترون عمد، یعنی ستون ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، ایسے ستونوں پر کھڑا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہ دونوں تفسیریں بنتی ہیں ترونہا کے متعلق کرنے سے۔ ثم استوى على العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر، یعنی پھر عرش پر غلبہ حاصل کیا اور عرش کے اوپر اپنی سلطنت کے احکام وہاں سے جاری کر دی۔ استوى على العرش ہے، باقی اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ بھی متشابہات میں سے، لیکن اس کا مشبہ والا مذہب نہیں ہے، جو آج کے سلفی بھی یہ مشبہ والا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، اب بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جہد سے پاک ہے اور حدود سے محدود ہونے سے پاک ہے، تو لہذا ثم عرش کا معنی تمام نے کیا کہ عرش استوى العرش یا تو متشابہات میں سے، اور یا استوى عرش کا معنی ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکومت کے احکامات وہاں سے صادر ہوتے ہیں سارے۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا چاند سورج، یعنی کام پہ لگا دیا، مسخر کرنا کام پہ لگا دیا، چاند سورج کو کام کر رہے ہیں، لاکھوں سینکڑوں سال ہزاروں لاکھوں سال سے کام کر رہے ہیں، مگر ایک منٹ کا آگے پیچھے کا فرق نہیں، اور ایک منٹ اپنے کام سے آگے پیچھے نہیں۔ اگر یہ کوئی مدبر اور کوئی بہت بڑی ذات قدرت والی علیم الخبیر اس کے پیچھے نہ ہو تو کبھی بھی ختم ہو جائے۔ اگر آج خود چل رہے ہیں، نیچر اور ایتھر سے چل رہے ہیں، نیچر اور ایتھر سے، جی قدرتی طور پر نیچر سے چل رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کلو یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے لاجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر تک چل رہا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا پھر یہ ختم ہو جائیں گے۔ یا یہ ہے کہ کلو یجری مسمى، ہر ایک اپنے وقت پر چلتا ہے، یعنی اس کے لیے ٹائم ہے کہ ایک سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے سورج، اور چاند ایک مہینے میں چکر پورا کر لیتا ہے لاجل مسمى۔ تو اجل مسمى سے مراد تو آخری مدت، یا تو مراد ہے قیامت تک، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ اور لاجل مسمى سے مراد ہے کہ ہر ایک وقت مقررہ کے حساب سے چلتا ہے، کب کہاں طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے، اپنا چکر کیسے پورا کرنا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات، اور واضح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو کہ جب اتنے بڑے آسمانوں کے اتنے عظیم الشان اجرام فلکیہ کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا نظام چلا رہے ہیں، تو پھر تم مردوں کو زندہ کر کے اور امتحان کے لیے کھڑا کر دینا کون سا مشکل کام ہے۔ لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ وہ جب چاہیں گے تمہیں اٹھا کر اپنی ملاقات کے لیے سامنے لے آئیں گے۔ یہ تو علوی دلائل تھے آسمانی، اب زمینی، والذی مد الارض، وہی ذات نے زمین پھیلائی، کتنی عظیم الشان زمین ہے، اللہ اکبر، کہاں سے کہاں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں، ادھر سے ادھر کہاں تک پہنچتا ہے، اور موٹائی اور اندر باہر عجیب، جعل فیہا رواسی، اور رکھے اس میں بوجھ، پہاڑوں کو رکھا، وانہار، اور نہریں پیدا کی اس میں، دریا، انہار دریا، نہر چھوٹی دریا، انہار سے مراد دریا ہے، رواسی بوجھ رکھے، ومن کل الثمرات جعل فی زوجین اثنین، اور پھلوں کی، اور ہر قسم کے پھلوں کی دو قسم کے پیدا کیے، زوجین اثنین، دو قسمیں پیدا کی ہر پھل کی، یعنی میٹھا بھی ہے، ترش بھی ہے،
کچا بھی ہے، پکا بھی ہے، لال بھی ہے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر چیزیں ملیں گی آپ کو. سرخ ہے تو سفید بھی ہے، اور اگر جو ہے وہ سبز ہے تو ساتھ دوسرا بھی ہے، میٹھا بھی ہے تو ترش بھی ہے، یعنی یہ گرم ہے طبیعت کے اعتبار سے، ٹھنڈا بھی ہے، سمجھے، سردا بھی، گرما بھی یہ بھی نام ہے. یہ ہے زوجین اثنین سے مراد کہ دو پیدا کیے ایک مقابلے پر. اگر ایک پھل ٹھنڈا ہے دوسرا گرم ہے، کھجور گرم ہے اور جو ککڑی ہے وہ ٹھنڈی، وسلم دونوں کو ملا کر کھاتے تھے. فرمایا یہ اس کی گرمی کو اور یہ اس کی سردی کو توڑ دے گا، اعتدال ہو جاتا تھا. ومن کل ثمرات، اور ہر پھل میں سے جعل فیہا زوجین اثنین، رکھے اس کے اندر دو جوڑے. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات، تاریخ کر دیتا ہے رات کو، نہار دن پر، رات کو دن پر چڑھا دیتا ہے جیسے آج کل ہے. اب یہ رات کا وقت، آج کل جو رات کا وقت ہے سردیوں میں، وہ دن کے اوقات تھے. کناروں پر دیکھو تو کتنا دن تھا. آپ دیکھو 4 بجے فجر ہو جاتی تھی اور اب فجر 5:30 بجے ہو رہی ہے، اور مغرب جو ہے عصر نماز 5:30 ہوتی تھی، آج مغرب 5:15 ہو رہی. کہاں چلا گیا کام. دیکھو یہ یغشی اللیل النہار. ان فی ذالک الآیات، یہ زمینی دلائل ہیں کہ کون اس طرح کر سکتا ہے، ایسی چیزیں کون پیدا کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو تو یہ تو بالکل ایسے ایک ہی طرح کی ساری چیزیں پیدا ہوں. کیوں ایسے الگ الگ چیزیں اور الگ الگ نظام کیوں ہیں؟ اگر یہ ایک ہی شے سے بن گیا، خود بن گئے، نیچر سے بن گئے، تو نیچر تو میں اتنی طاقت کار سے ہے کہ وہ اتنی باریکیاں جو ہے وہ پیدا کرے. تو کوئی بدیع السماوات والارض، کوئی زمین بدیع ذات ہے تو بالکل ایسی بغیر نمونے کے، پہلے نمونہ گزرے بغیر بناتی ہے. ان فی ذالک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے جو فکر کرتے ہیں. اب اور مزید دلیل دیتے ہو. فی الارض قطع متجاورات، اور زمینوں میں قطع ہیں متجاورات، ملتے جلتے، ساتھ زمینیں لگی ہوئی ہیں. اب ہر زمین کی خاصیت الگ ہے. ایک میں کھیتی اچھی آ رہی، دوسری میں نہیں آ رہی، 7 زمینیں لگی ہوئی ہیں بالکل. ایک اچھا دے رہا ہے، دوسری نہیں دے رہی. ایک میں فروٹ کامیاب ہے، باغ کامیاب ہے، دوسرے میں کھیتی کی زیادہ لگ رہی ہے. ایک میں آم کا باغ اچھا زیادہ لگ رہا ہے تو دوسرے کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے فالسے کا باغ اچھا لگ رہا ہے. اب زمینیں ایک ہی ہیں، ساتھ ملی ہوئی ہیں، لیکن اپنی خاصیت کے اعتبار سے ہر زمین کے اندر الگ خاصیت. ایک علاقے میں سیب ہو رہے ہیں، دوسرے علاقے میں نہیں ہو رہے. ایک میں آم ہو رہے ہیں، دوسرے علاقے میں نہیں ہو رہے. فی الارض قطع متجاورات، زمینیں ہیں ملی ہوئی. متجاور جوار کہتے پڑوس. وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے. وزر، کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجور ہیں، یعنی کئی کھجوریں ہیں، کئی انگور ہیں، کئی کھیتی ہوتی ہے. اب الگ الگ خاصیت زمین کی، حالانکہ ایک ہی قطع ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی میٹیریل ہے. یعنی اگر آپ میٹیریل کے حساب سے دیکھیں، پاکستان کا میٹیریل، انگلینڈ کا میٹیریل، افریقہ کا میٹیریل، آسٹریلیا کا میٹیریل ایک ہی ہے. زمین کا مٹی کا جو میٹیریل ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک چیز ہوتی ہے، دوسری چیز نہیں ہوتی. یہ کیوں خاصیات، کس نے ایسا کیا ہے؟ سنوان غیر سنوان، پھر سنوان جو نیچے سے ایک جڑ سے کئی کی شاخیں نکل رہی، جڑ ایک ہے اور وہ شاخیں بہت نکل رہی. اور غیر سنوان کے نیچے سے جو ہے وہ کئی جڑوں سے باہر آ رہے ہیں. غیر السنوان کہتے یعنی نیچے سے جڑ ایک ہے اور اوپر تنے کئی ہے. اور غیر السنوان کہ جڑیں نیچے سے الگ ہے سب کی. یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. پانی ایک، زمین ایک، ہوا ایک، اسباب سب ایک، لیکن ہر ایک کی خاصیت الگ، ہر پھل کا ذائقہ الگ، ہر ایک کا جو ہے رنگ الگ. یہ کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. یہ تدبیر ایسے تھوڑی ہو رہا ہے. اگر نیچر کرتا تو اس میں تو فرق ہی نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی چیز ہونی چاہیے. جب ایک ہی سبب ایک ہی ہے، اگر
فلاسفہ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب نیچر سے ہو رہا ہے، تو پھر تو یہ سب ایک ہی چیز ہونی چاہیے، کیلے کا ذائقہ آم کا ذائقہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز سے نکل رہے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضًا فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض میں کھانے میں، یعنی لذتوں کے اندر اور مقدار میں، ہر ایک کا الگ الگ ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے، کسی کی ذائقہ اور کسی کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہے۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں سے تو اللہ تعالی نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل علوی اور دلائل سفلی دیے۔ اب اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو یہ لوگ وہ کرتے تھے اعتراضات اور شبہات، ان شبہات کا جواب، پہلے شبہ کہتے تھے ہم کیسے زندہ ہوں گے، اور یہ آپ ایسے ہی کر رہے ہو، کہانیاں بس بیان کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وسلم کی اس پر کرتے تھے مر کر زندہ ہوں گے، مر کر کیسے زندہ ہوں گے، ہم تو مٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی چونکہ آخرت کی جو دعوت آپ دیتے تھے، بیس بعد الموت، بیس بعد الموت کے لیے جو آپ فرماتے تھے پیغمبر اسلام، تو اس کو کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تعالیٰ کے پیچھے دلائل سے ثابت ہوا جب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم الشان کام کر رہی ہے تو مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ وہ تو بنی عمارت ہے، اس کو ویسا بنانا ہی ہے۔ بنی عمارت کو بنانا تو آسان ہے، اللہ تو وہ چیز بنا دیتے جو پہلے ہے نہیں۔ وہ ان تعجب، اور اگر وہ تعجب کریں، اور اگر آپ تعجب فرمائیں، یعنی اگر آپ کو اور باتوں پر ان کے تعجب ہوتا ہے یا ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو ذہن میں یہ بات آتی کہ کیوں ایمان نہیں لاتے، اتنے دلائل اور اتنی میری باتیں سن کر بھی، فعجب قولہم، اس سے بڑھ کر ان کی یہ بات تعجب والی ہے، وہ کہتے ہیں اذا کننا ترابا، یہ جب ہم مٹی ہو جائیں گی، انا لفی خلق جدید، کہ ہم دوبارہ ہماری نئی تخلیق ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، تو ان کو سزا کیا ملے گی؟ وہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ خلق جدید ہوں گے۔ اس تعجب کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں اتنی بڑی قدرت ہے تو مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے؟ اب ان کی سزا کا بیان ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ انکار کرتے اپنے رب کا، وہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں، گلوں میں طوق ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسرا شبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور ہم آپ کی نہیں مان رہے تو عذاب آ جائے ہم پر، فوراً لے آؤ عذاب ہم پر۔ کیوں عذاب نہیں آتا؟ ہم آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں آتا ہم پر عذاب؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں اپنے وقت پر تو ضرور آئے گا، اور پہلے قوموں پر آیا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان حلم اور شان مغفرت ہے اور شان رحم ہے، جس کی وجہ سے وہ تاخیر کرتے ہیں کہ شاید ایمان لے آئے، ورنہ تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، وہ تمہارے سامنے ہیں۔ وہ استعجلونک، اور جلدی مانگتے ہیں آ سے بھی سیئات، برائی، قبل حسنہ، نیکی سے پہلے۔ یعنی نیکی سے پہلے اور عافیت سے پہلے مصیبت مانگتے ہیں۔ ابھی تو عافیت چل رہی ہے، رسول جب تک موجود ہے عذاب ہی نہیں آتا، عافیت ہے، لیکن کہتے نہیں جلدی سے عافیت چھوڑو، عذاب آئے ہم پر۔ وقد خلت من قبل مسولات، اور گزر چکی ہیں اس سے پہلے کتنے مسولات، واقعات، مسولات یعنی جو عبرت کا نشان بن گئے، جن کی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک وہ بن گئی، نشان عبرت بن گئی۔ سمود ساری قومیں ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ قد خلت من قبل المسولات، حالانکہ اس سے پہلے کتنے واقعات گزر چکے، مسولات یعنی عذاب کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، وجہ کیا ہے تاخیر کی؟ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب مغفرت معاف کرنے والا ہے لوگوں کو ان کی ظلم کے باوجود، ان کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تیسرا وہ کہتے تھے ہم جو
جو معجزہ مانگتے وہ آتا کیوں نہیں؟ جو ہم کیا وہ برا ہو؟ تو قرآن نے کہا یہ پہلے کتنے ہمارے رسول نے کتنے معجزات دکھا دیے، تم نے ایمان تو لانا نہیں۔ اگر یہ بھی دکھا دیا جائے جو جن کا تم مطالبہ کرتے ہو تو تب بھی تم نے ایمان نہیں لانا۔ اور پیغمبر کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے مطالبے موضوع کے پورے کرے، اس کا کام ہے ہدایت کی بات کرے۔ معجزہ تو اس لیے دکھایا جاتا ہے جس سے پیغمبر کا سچ ہونا ثابت ہو۔ تو بے شمار معجزات اپنے سچائی پر ثابت کر چکے ہیں، یہاں تک کہ شق کمر کا واقعہ ہو چکا ہے، 2 حصے کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ کہتے لولا انزل علی آیۃ من ربی، کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، یعنی جو معجزہ ہم چاہتے ہیں وہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا انما انت منذر، فرمایا کہ بے شک آپ ڈرانے والے، آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا اور انجام بد سے ہوشیار کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بھیجا ہے، آپ بھی ہادی بن کر آئے۔ ہادی کا کام یہ نہیں ہے کہ مناظرے کرے اور معجزات دکھائے، اور کیونکہ پہلے اتنے معجزات تھے تو ایمان نہیں لائے تو اب کیا انہوں نے ایمان لانا ہے، بلکہ ان کی مرضی کا جو بھی معجزہ کہتے جادو ہے، فوراً جادو کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، اتنے بڑے معجزے دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے تو فوراً اس کو کیا کہہ دیا؟ جادو ہے۔ یہاں بھی ایک جادو ہے، انہوں نے آخر میں یہ کہنا جی جادو والی کل قوم ہاتھ، بلکہ قرآن نے کہا ہم ان کو آسمانوں پر بھی چڑھا دیں سیڑھی لگا کر تو وہ کہیں گے ہماری آنکھوں کو کچھ ہوا ہے، ہم تو یہی ہیں۔ فرمایا انما انت منذر، آپ منذر ہیں۔ اس لیے معجزہ دکھانا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب چاہتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی مطالبے پر جو معجزہ آئے تو پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ اور چونکہ عذاب لانا نہیں تھا، جنہوں نے معجزے مانگے، قوم صالح نے کہا اونٹنی آ جائے، قوم سمود نے جن نے جو معجزے مانگے پورے ہوئے، اس کے بعد عذاب آ گیا، ختم ہو قوم۔ لیکن اس کو باقی رکھنا ہے، اس وجہ سے وہ معجزات آئے نبی کی حقانیت دکھانے والے، وہ کافی تھے۔ اس لیے فرمایا انما انت منذر، آپ منذر ہیں۔ اس لیے کسی ولی کی کشف و کرامت وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، نہ کشف ہاتھ میں ہے نہ کرامت ہاتھ میں۔ کشف جو ہے وہ رفع حجاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس کو دکھا دے، یہ نہیں ہے کہ جب چاہے اپنی مرضی سے دیکھ لے، اپنی مرضی سے کر لے۔ یہی نبی پر ہے کہ معجزہ جو ہے وہ ان کا جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بنایا، تو آپ بھی ہادی بن کر آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں سے سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کا بیان ہو گیا، پھر الوہیت اور توحید کا بیان، پھر جو رسالت پر شبہات تھے ان تینوں شبہات کا جواب دیے۔